میرے بچے کے بال کے بدلے صدقہ ہے قبول فرما لے، اس کی ہڈی کو میرے بچے کے ہڈی کے بدلے میں صدقہ ہے قبول فرما لے، اس کے خون کو میرے بچے کے خون کے بدلے میں صدقہ ہے قبول فرما لے۔ غرض کے پورے جانور کو اس بچے کے بدلے جب راہ خدا میں صدقہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس بچے کو بلا مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آج بھی جب ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی پریشانی، بلا مصیبت، بیماری آتی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کہ جان کا صدقہ دے دو بابا، جان کا صدقہ دے دو، بڑی بیماری آ رہی ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک مرغا لے جا کر مدرسے میں دے دیتے ہیں، کہیں کوئی بکری لے جا کر دے دیتا ہے، کوئی گائے پیش کر دیتا ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ دینے سے بلا مصیبت ٹل جایا کرتی ہے۔ تو عقیقہ میں جانور جو ذبح کیا جاتا ہے یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اگر کچھ پہنچتا ہے تو آپ کی نیت اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہے، آپ کا تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے یہ بندہ میرے نبی کے سنت کی ادائیگی کی نیت سے عقیقہ کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی رب کے محبوب کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے کر رہا ہے تو عقیقہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے نا۔ تو عقیقہ آپ نے کر لیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، وقت بہت کم ہے۔ عقیقہ کر لینے سے صرف بچے کا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی باپ ماں یہ نہ سوچ لے کہ ہم نے عقیقہ کر لیا، ہم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عقیقہ کرنے کے بعد آپ پر ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ہے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت، بچوں کی اچھی پرورش۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بچوں کو اسلامک ایجوکیشن دینا، اسلامی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اگر اسلامی تعلیم اور ایجوکیشن ہمارے بچوں کے اندر نہ ہو تو کچھ ہی سالوں کے اندر یہ بچے غلط راستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا دین و ایمان خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، غیر مقلدین، اہل حدیث، وہابیہ کا ایسا پرفتن دور آ گیا ہے، ایمان بچانا مشکل ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ بچہ اگر آپ کا اسکول پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے مدرسے کے تعلیم کا اہتمام کیجئے، قرآن سکھائیے، حدیث سکھائیے، اسلامک ایجوکیشن اس کے لیے پرووائڈ کرائیے، کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے، یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میرے مصطفیٰ نے علم دین کی اہمیت کو بتا دیا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جہاں جانا پڑے چلے جاؤ، لیکن نبی کے دین کا علم ضرور حاصل کر لیا کرو۔ اور آخری بات آپ کو بتا دوں، اور آج کے دور میں خاص کر کے اپنے بچوں کو بزرگان دین کا نام، ان کے مزارات ضرور سکھا دیا کرو، کیونکہ حالات بہت نازک چل رہے ہیں بھائی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اجمیر شریف کا معاملہ لے کر کتنا زیادہ واویلا مچا ہوا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اگر ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات، ان کی تربیت، ان کے نام، ان کے مزارات کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گے تو ہو نہ ہو کر ایک دن چل کے ظالم اپنے منشا میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج لوگ سرکار خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے مزار پاک پر بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے ہیں، غیر کی زمین میں سرکار خواجہ غریب نواز کے مزار کے واقع ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز کا مزار تو وہ مزار ہے، یہ آستانہ تو وہ آستانہ ہے جو 100-200 برس سے نہیں بلکہ 800 برس سے اپنا فیضان لٹا رہا ہے۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر قوم کے لیے بھی ایسے حاجت روائی کرتے ہیں، ہر کوئی کہنے پر مجبور ہے۔ اگر کوئی ہندوستان میں دیتا ہے تو ہندوستان کا راجہ دیتا ہے، اگر کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہے تو میرا خواجہ ہے۔ پر ایک زبان آپ کو کہنا پڑے گا کہ کرسی پر کوئی بھی ہو لیکن ہندوستان میں حکومت اگر کسی کی چلتی ہے میرے خواجہ غریب نواز کی چلتی ہے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز کا نام اپنے بچوں کو سکھائیے، ان کا مسکن، ان کے آرام گاہ بچوں کو بتائیے، تاکہ ہر بچے کے دل میں بچپن ہی سے بزرگوں سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم بہت آسانی سے مزار کو اکھاڑ دیں گے، بہت آسانی سے مزار پاک کو ہٹا دیں گے، ایک ہربلاس ساردا کی کتاب کا حوالہ پیش کر کے، اجمیر دا ہسٹوریکل کا حوالہ پیش کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ مندر کے اوپر مزار کو بنا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ ارے تمہاری کیا اوقات ہے؟
तुम्हारी क्या औकात है कि तुम गरीब नवाज के मजार को उठा दोगे? अरे तुम तो, तुम्हारे बाप तो 800 साल पहले गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट को उठा नहीं पाए, तुम गरीब नवाज के मजार को उठाने की बात करते हो। तुम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के जूती का जवाब नहीं ला सकते, तुम उनके साथ का जवाब कहां से लाओगे? याद करो वो जमाना जब तुम्हारे बाप दादा ने जोगी जयपाल को मुकर्रर कर दिया था कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को जादू के बलबूते पर अजमेर से भगा दिया जाए। वो जालिम आया, आकर हवा में उड़ने लगा, हवा में उड़ गया, दिखाने लगा कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। या ख्वाजा अजमेर छोड़कर चले जाओ। लेकिन ख्वाजा वो कौन ख्वाजा था? ऐसा वैसा ख्वाजा नहीं था, वो अताए रसूल था। वो हिंदुस्तान में आए नहीं थे, नबी की बारगाह से उनको भेजा गया था। अब उनका मददगार कोई और नहीं, जब भेजने वाला मुस्तफा है तो मदद करने वाले भी मेरे मुस्तफा हैं, वो अताए रसूल हैं। जयपाल जोगी उड़ने लगा, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जूती की तरफ इशारा किया कि जाओ इसको सबक सिखा आओ। जूती हवा में गई, जोगी जयपाल को मार मार कर जमीन बोझ कर दिया। अरे तुम गरीब नवाज के जूती का जवाब नहीं ला सकते, तुम गरीब नवाज के जूती का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम गरीब नवाज के साथ से टकराने चले हो। कसम खुदा की, अगर गरीब नवाज अपनी एक करामत जाहिर करना चाहे, मिनटों भर में तुम्हारे वजूद को मिटा कर रख देंगे, तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी। जो गरीब नवाज एक कूजे में पूरे आरा सागर को भर सकता है, वही गरीब नवाज मिनटों भर में तुम्हारे साथ को मिटा भी सकता है।